پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں کپڑا عورت کے چہرے کو لگتا رہے تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ یہاں سے جو کفن خرید کر کے لے جاتے ہیں یہ بدعت ہے، کوئی اس کا حق حل نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر مکے والے تو سارے رشتہ دار بخشوا لیتے نا، ہر سال 2 3 تھان بھیج دیتے اور مردے بخشے جاتے۔ یہ بس ایک رواج بن گیا ہے، یہ خود پاک نہیں ہوتے، کپڑا پاک کر کے لے جاتے ہیں۔ 4 دوستوں نے عمرہ ادا کرنے کے دوران طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، حل کرا لیا، دم پڑ گئی بھی، پہلے بھی پوچھ چکے ہو، اب روز ایک ریکارڈ تو نہ لگاؤ۔ عاقب علی کے چاچے کے سر کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نماز جنازہ میں مسئلہ کے اہل حدیث والے جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اس کی وجہ ہے، بات سمجھو۔ حدیث میں ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں فاتحہ کے بغیر، تو ان کے نزدیک چونکہ یہ نماز ہے تو لہٰذا اس میں بھی وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی ہم تو پہلے اس کو نماز ہی نہیں سمجھتے، یہ تو دعا ہے۔ نماز ہوتی تو رکوع ہوتا، سجود ہوتا، تشہد ہوتا، یہ کیسی نماز ہے کہ کھڑے کھڑے سلام پھیر دو؟ یہ تو دعا ہے، اور جب دعا مانگی جا رہی ہے تو پھر مزید فاتحہ کی کیا ضرورت ہے؟ باقی جو نمازیں ہیں ان میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، اگر امام پڑھا رہا ہے تو امام کی تلاوت جو ہے وہ مقتدی کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں جنات ہیں، نظر بھی آتے ہیں لیکن ہمیں کچھ کہتے نہیں ہیں، تو بس ان کو کہو کہ بھائی تو ہمارے گھر کو چھوڑ دو، ہمارے بچوں کو مت ڈراؤ، اور سورۃ البقرہ وہاں پڑھنے کے لیے لگا دو، انشاءاللہ چلے جائیں گے۔